السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ڈی بی سولوشن انگلش 512 انگلش 512 کا سولوشن جی ڈی بی سولوشن ہے یہ۔ اس میں آپ کو ورڈ لمٹ دی ہوئی ہے 150 to 200 ورڈز، اور اس میں آپ کا ایک کویسچن ہے، اس کو آپ نے آنسر کرنا ہے کہ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک ہونا چاہیے آنسر آپ کا، اور آپ نے یہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے سبمٹ کروانا ہے۔ تو چلتے ہیں کویسچن کی طرف۔ کویسچن اس کا ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ ٹرانس لینگویجنگ از اباؤٹ کمیونیکیشن ناٹ اباؤٹ لینگویج اٹ سیلف، جسٹیفائی یور آنسر ود لاجیکل آرگومنٹس۔ کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو ٹرانس لینگویج، یہ ایک ٹرم ہے ٹرانس لینگویج، کہ یہ کمیونیکیشن کے متعلق ہے یا یہ ایک علیحدہ سے ایک زبان ہے، یہ ایک علیحدہ سے یہ ایک لینگویج ہے، یہ ایک سپریٹ لینگویج ہے؟ تو اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹرانس لینگویجنگ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نا۔ تو جو ٹرانس لینگویج ہے کہ آپ کسی ایک لینگویج میں آپ بات کر رہے ہیں، جیسے اردو ہے یا انگلش ہے۔ پاکستانی کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اردو میں اگر لیکچر دے رہے ہیں تو وہ ساتھ میں پنجابی یا انگلش کا کوئی ایک ورڈ یوز کرے، جس سے جو لوگوں کو ایک مشکل ورڈز ہوتے ہیں ان کی بجائے بندہ کسی دوسری زبان کا اگر آسان لفظ یوز کرے تو اس کو ٹرانس لینگویجنگ کہتے ہیں، کہ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج پہ شفٹ ہونا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس کا ہوتا ہے کمیونیکیشن، تاکہ کمیونیکیشن میں آسانی ہو، تو اس کو ٹرانس لینگویجنگ کہتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ ایک دوسری پوری زبان نہیں ہے۔ اگر آپ ایک پوری بات آپ ایک لینگویج میں کر رہے ہیں اور اس میں 2-3 ورڈز آپ کسی دوسری لینگویج کے یوز کرتے ہیں تو وہ جو فینامنا ہے اس کو ٹرانس لینگویجنگ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک علیحدہ سے زبان نہیں ہے، بلکہ یہ فار دا سیک آف کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے لاجیکل کمنٹ کے ساتھ اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں آنسر کی طرف۔ آپ سب سے پہلے کویسچن کو جب سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے آنسر دینا آسان ہوگا۔ تو آنسر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی اون ورڈنگ لکھنی ہے آپ نے۔ تو آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں ٹرانس لینگویجنگ از وین اے ملٹی لنگول پرسن فل لنگوسٹک ریپرٹوار از یوزڈ اینڈ آنرڈ، کہ انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو کیپ نیرولی فوکسڈ آن اے سنگل لینگویج۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرانس لینگویج ہے وہ ایسی چیز ہے، یہ اس فنامنے کا نام ہے جب ایک ملٹی لنگول پرسن، جس کی مطلب مختلف زبانیں جاننے والا ایک شخص کسی بھی جو لنگوسٹک فیچرز ہے، یہ کوئی بھی ایک کسی بھی لینگویج کے لنگوسٹک فیچرز کو یوز کرے اور اس کو آنر دیا جائے، مطلب اس کو قبول کیا جائے، تو اس کو ٹرانس لینگویجنگ کہتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جب بات کر رہا ہے وہ ایک ہی لینگویج پہ فوکس کرے یا ایک ہی سنگل لینگویج پہ فوکس کرے، تو لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ جب آپ کوئی خاص لینگویج پڑھا رہے ہیں تو آپ اس میں کچھ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو وہ الفاظ آپ کسی دوسری آسان لینگویج سے لے سکتے ہیں، اور آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سنگل لینگویج پہ فوکسڈ رہیں، تو اس کو ٹرانس لینگویجنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرانس لینگویج از دا ایکٹ پرفارمڈ بائی لنگوئلز آف اسیسنگ ڈفرینٹ لنگوسٹک فیچرز اور ویریس موڈز آف ورڈ آر ڈسکرائبڈ ایز autonomous languages in order to maximize communicative potential۔ کہ جو ٹرانس لینگویجنگ ہے وہ ایک ایکٹ ہے، ایک کام ہے جو بائی لنگوئلز لوگ ہوتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اپنی جو کمیونیکیٹیو پوٹینشیل ہے اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے، اس کو انکریز کرنے کے لیے، مطلب وہ جو بات لوگوں کو وہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، وہ آسانی سے ڈیلیور ہو سکے، اور اس کا جو پیٹ مطلب ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ سکے فار دا سیک آف کمیونیکیشن، کہ لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے چیز سمجھ آئے، اس کے لیے وہ ٹرانس لینگویجنگ کا سہارا لیتے ہیں، یہ ٹرانس لینگویج کے ایکٹ کو پرفارم کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں ٹرانس لینگویجنگ از اباؤٹ کمیونیکیشن، کہ جو ٹرانس لینگویج ہے اس کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے، ناٹ اباؤٹ لینگویج اٹ سیلف، اور اس کا لینگویج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک علیحدہ لینگویج کہیں گے، کہ ایک اگر آپ انگلش کا سینٹینس بول رہے ہیں اس میں آپ نے 2-3 لفظ اردو کے ایڈ کر دیے تو وہ ایک ٹرانس لینگویجنگ ہوگی، لیکن وہ ایک علیحدہ سے لینگویج نہیں ہو جائے گی کہ آپ اردو اور انگلش کو مکس کر کے ایک علیحدہ لینگویج بنا سکتے ہیں۔ یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ فار دا سیک آف کمیونیکیشن ہے صرف۔ دیر آر ٹائمز وین وی نیڈ ٹو بی لینگویج ٹیچر فوکسنگ آن ایکوریسی ان انگلش سو دیٹ آور لرنر کین پاس ایگزامز اینڈ بی ٹیکن ایز پروفیشنل اسپیکر ان وائڈر سوسائٹی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ انگلش میں ایز کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایکوریٹ انگلش پہ فوکس کرتے ہیں، اور ان کے جو لرنرز ہوتے ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایگزام اچھے نمبروں سے پاس کرتے ہیں،
اور ان کی ایک سوسائٹی میں ان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سفیشینٹ ایفیشینٹ ہوتے ہیں اس میں انگلش لینگویج میں. مچ آف دا ٹائم through we are working with students to explore concepts, add to their knowledge, make connection between ideas and help them make their voices heard by others. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کمپیٹنٹ ٹیچرز سے پڑھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح کنسیپٹ بلڈ کرتے ہیں کہ وہ جو پریویس آئیڈیاز ہوتے ہیں اس نالج کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کے کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں جتنی کنفیوژن ہوتی ہے وہ دور کرتے ہیں، تاکہ ان کی جو آواز ہے وہ معاشرے میں ایک خاص مقام اس کا وہ سنی جائے. دس از آفن اباؤٹ کمیونیکیٹنگ. یہ ساری چیزیں ایک کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ یہ جب بھی کوئی لینگویج سیکھتا ہے تو اس کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے لوگوں سے، تاکہ اس کی جو آواز ہے یا اس کی جو ہے زبان ہے وہ لوگوں تک ایک پیٹ طریقے سے پہنچ سکے. تو اس سارے فنومنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک اچھی کمیونیکیشن کرنی ہے یا ایک کمیونیکیشن ریلیشن شپ آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا ہو. اینڈ دس از ویئر یوزنگ آل آور لینگویج ریسورسز کین بی ویری ویلیویبل. تو یہ تبھی ضروری ہے جب ہم جتنے لینگویج ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان سب کو یوز کریں، تب ہی ایک اچھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. کہ ہمارے پاس جتنی اچھی سے اچھی لینگویج کا ذخیرہ ہمارے ذہن میں موجود ہو، ہم وہ سارے ریسورسز استعمال کریں گے، تب ہی ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ ایک اچھی کمیونیکیشن ہوگی. اس کے بعد ہے ٹرانس لینگویجنگ از اے نارمل پریکٹس ان بائی لنگول کمیونٹیز. یہ جو ٹرانس لینگویجنگ ہے نا یہ ایک نارمل پریکٹس ہے، ہر بندہ یوز کرتا ہے جو بائی لنگول ہے. بائی لنگول کیا ہوتا ہے؟ بائی لنگول کمیونٹیز ہوتی ہیں کہ ایک سے زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ، وہ بائی لنگول ہوتے ہیں سارے. ان میں یہ ٹرانس لینگویج ایک کامن بات ہے کہ جب بھی وہ ایک بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے پاکستانی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک بندہ انگلش میں بات کر رہا ہے تو وہ اس میں کچھ اردو کے ورڈز استعمال کر لیتا ہے، یا ایک بندہ اردو میں بات کر رہا ہے تو وہ اس میں پنجابی مکس کر دیتا ہے. تو یہ ساری ٹرانس لینگویج کے انڈر آتی ہیں یہ ساری چیزیں. اینڈ ایجوکیٹرز آر beginning to realize that it should also be a strategy teacher can use to help students draw on all their linguistic resources as they read, write and discuss academic subjects in a new language. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو ٹیچر ہے نا ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ان کو ایک ایسی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکیں، اور ان کے پاس جو بھی لنگوسٹک ریسورسز ہیں جیسے ان کے لکھنے میں، پڑھنے میں، یا ایک نئی لینگویج کے جتنا ان کے پاس نالج ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے پہنچا سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں، لنگوسٹک ریسورسز ان کے ذہن میں ہیں، وہ ان کو اچھے طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کمیونیکیٹ کریں گے، تب ہی وہ ایک اچھے مطلب اسٹوڈنٹس بن سکیں گے یا ان کا ایک جو سوسائٹی میں ایک خاص مقام ہوگا. تو یہ آپ کا کویسچن ہے، اس کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، اپنے ذہن میں بٹھائیں. اس کے بعد جو اپنی پیور ورڈنگ ہے آپ کی کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں تاکہ آپ کو اس کے میکسیمم مارکس مل سکیں. تو ایک دفعہ پھر کویسچن کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کنسیپٹ سمجھ لیں اس چیز کا کہ ڈو یو تھنک دیٹ ٹرانس لینگویجنگ از اباؤٹ کمیونیکیشن. کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو ٹرانس لینگویج ہے اس کا مقصد صرف کمیونیکیشن ہے یا ناٹ اباؤٹ لینگویج اور یہ لینگویج نہیں ہے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو ٹرانس لینگویج ہے یہ کمیونیکیشن کے متعلق ہے یا یہ لینگویج یہ ایک علیحدہ لینگویج ہے؟ اس چیز کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے ود یور لاجیکل کومنٹس. تو کوشش کریں اس کو آپ اپنا پیور آنسر لکھیں، اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھیں. 5 نمبر کی یہ GDP ہوگی، اس کی ویٹیج 4% فائنل اسسمنٹ میں ہوتی ہے. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ ورڈ لیمٹس کے اندر رہ کر اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز اس میں کنفیوژن ہوتی ہے یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، آنسر اپنے ریز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ڈسکرپشن میں اس کا میں نے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے، ادھر آپ آ کر اپنا جو کوئی بھی کیوری ہے آپ ادھر ریز کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.